السلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم زکوٰۃ کے قانون کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ زکوٰۃ کی کیا شرح مال میں مقرر کی گئی ہے، کیا شرح پیداوار میں مقرر کی گئی ہے اور کیا مال مویشی میں مقرر کی گئی ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے ہیں ان کے بیان کا موقع در حقیقت یہ تھا کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کے اہتمام کے بارے میں کچھ سوالات اٹھا دیے تھے۔ تب قرآن مجید نے ان کو یہ بتایا کہ یہ ان مدات میں خرچ کیے جا رہے ہیں، اور ان مدات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت اسٹیٹ کے پورے نظام کو چلانے کے لیے خرچ کیے گئے۔ اور اس لحاظ سے کیونکہ یہ جو اسلامی حکومت میں تنہا ٹیکس ہے تو اس کی مدات میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو ایک نظم اجتماعی کو چلانے کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا تھا کہ وہ بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، اور ایک خاص قانون کے مطابق وہ عید سے پہلے، عید الفطر سے پہلے مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ قانون کم و بیش ہر لحاظ سے بیان ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں چند ہدایات ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ زکوٰۃ لے، اور ریاست زکوٰۃ لے گی تو ظاہر ہے اس کے دینے والے بھی ہوں گے اور وصول کرنے والے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ دینے والے اپنے اوپر زیادتی کے باوجود ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں جو ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہے۔ یعنی دینے والوں کو ہر موقع کے اوپر بغاوت اور انکار کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی معاملے میں وہ محسوس بھی کر رہے ہوں کہ زیادتی ہو رہی ہے تو نظم اجتماعی کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور وصول کرنے والے خیانت نہ کریں۔ زکوٰۃ دینے والوں کو اپنے پاس بلانے کے بجائے ان کی جگہ پر پہنچ کر ان سے زکوٰۃ وصول کریں۔ زکوٰۃ میں ان کا بہترین مال سمیٹ لینے کی کوشش نہ کریں، اور مظلوم کی بد دعا سے بچیں، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ یعنی گویا آپ نے دونوں جانب یہ ہدایت فرمائی کہ جو لوگ ریاست کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جائیں انہیں کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اس میں یہ دیکھیے کہ کتنی عمدہ ہدایات کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز ٹیکس وصول کرنے والوں کے یہاں خیانت ہوتی ہے۔ پہلے یہ توجہ دلائی کہ وہ اس کا کبھی ارتکاب نہ کریں۔ پھر یہ بتایا کہ لوگوں کو اس مشقت میں نہ ڈالا جائے کہ وہ آئیں، دروازے کھٹائیں اور آ کر اپنے مال جمع کرائیں اور جو کچھ انہوں نے دینا ہے دیں۔ یہ لوگ وہاں پہنچیں گے اور ان کی جگہ پر پہنچ کر ان سے زکوٰۃ وصول کر لیں تاکہ قصہ زمین برسر زمین طے ہو جائے۔ اچھا، پھر یہ کہ زکوٰۃ میں ظاہر ہے کہ مال میں سے اگر لینی ہے، روپے میں لینی ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا، اب تو کرنسی نوٹ ہو گئے اور بہت سی سہولتیں ہو گئیں۔ لیکن مال میں سے زکوٰۃ لینی ہے تو بکریوں میں سے لینی ہے، گایوں بھینسوں میں سے لینی ہے یا غلے میں سے لینی ہے تو بہترین مال سمیٹ لینے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی اس میں ایک متوازن طریقے سے جو کچھ وصول کرنا ہے کریں، اور کوئی ظلم نہ کریں اپنی طرف سے، یعنی ٹھیک حق وصول کریں اور نہایت انصاف کے ساتھ وصول کریں۔ تو آپ نے خاص توجہ دلائی کہ جس آدمی کا مال تم غلط طریقے سے لوگے وہ مظلوم ہوگا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ یہ ہدایات تو آپ نے محسنین کو دی، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو دی، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان سے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی ان ہدایات پر عمل نہ کر رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اس سے غلطی ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ خیال ہو کہ کوئی زیادتی ہوئی ہے، لیکن تم کو بہرحال دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرنی ہے اور انہیں ہر حال میں مطمئن کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا قانون ہے جس کی تفصیلات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تاہم اس معاملے میں عام غلط فہمیوں کے باعث یہ چند باتیں اور واضح رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ کے مصارف پر تملیک ذاتی کی جو شرط ہمارے فقہاء نے عائد کی ہے اس کے لیے کوئی ماخذ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے کیا چیز ہے۔ ہمارے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس کا مالک کسی کو بنایا جائے گا، اس کو تملیک ذاتی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی بہبود کے لیے کوئی کام کر لیں، یا مثال کے طور پر غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہسپتال بنا دیں، کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیں، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو آدمی پکڑنا ہے اور اس کو اس مال کا مالک بنانا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے یہ چیز ایک رکن کی حیثیت رکھتی ہے، یہ لازمی شرط ہے۔ تو اس کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بالکل بے بنیاد بات ہے، اس کے لیے کوئی ماخذ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔
اس وجہ سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ جس طرح فرد کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے، اسی طرح اس کی بہبود کے کاموں میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ زکوٰۃ کسی کی مدد میں دیتے ہیں تو آپ اس کو روپیہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی بہبود کا کوئی کام کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ریاست کو تو یہی کرنا چاہیے، تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے یہ جو شرط عائد کر دی گئی ہے، نہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے، یہ ایک بالکل بے بنیاد بات ہے۔ جو لوگ اس کی مزید تفصیلات کو دیکھنا چاہیں تو اس پر ایک نہایت عمدہ رسالہ ہے، ہمارے استاذ امین احسن اصلاحی نے ایک زمانے میں لکھا تھا، وہ اب شائع ہوا ہے، اور یہ ایک مضمون کے طور پر ان کی کتاب توضیحات میں موجود بھی ہے، تو اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ان تمام دلائل کا جائزہ لے کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس شرط کا کوئی ماخذ قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اور اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ لینے کی ممانعت فرمائی، تو اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ تھی کہ اموال فے میں سے ایک حصہ آپ کی اور آپ کے اعزاء و اقربا کی ضرورتوں کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ یعنی یہ جو عام شہرت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اموال غنیمت میں سے اور اموال فے میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا گیا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ضروریات کے لیے اور آپ کے خاندان کی ضروریات کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک پورا حصہ اس مقصد کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اخراجات پورے کر لیتے تھے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی بھی اگر مدد کرنا چاہے تو کر سکتے تھے، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کے بعد مسلمانوں کے عام اموال یعنی زکوٰۃ میں سے ان کا حصہ نکالا جائے۔ اس کا سبب در حقیقت یہ تھا۔ یہ حصہ بعد میں بھی ایک عرصے تک باقی رہا، یعنی یہ باغ فدق کے واقعات اور اس طرح کے آپ نے سنے ہوں گے، یہ اسی حصے سے متعلق ہے۔ یہ جو ایک خاص علاقہ تھا، اس کی پیداوار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دی گئی تھی، اور اس سے آپ اپنی ضروریات بھی پوری کرتے تھے، اپنے اعزاء اقربا کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے۔ پھر آپ نے اپنے اعزاء اقربا کو، قریبی خاندان کے لوگوں کو اس سے روک دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ جب ان کے لیے ایک الگ حصہ مقرر ہے تو انہیں اسی پر اکتفا کرنی ہے، مسلمانوں کے عام اموال میں اب ان کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ لیکن اس طرح کا کوئی اہتمام ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو سکتا ہے اور نہ اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا بنی ہاشم کے فقراء و مساکین کی ضرورتیں بھی زکوٰۃ کے اموال سے اب بغیر کسی تردد کے پوری کی جا سکتی ہیں۔ یعنی وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے اب اس مسئلے کے اس پہلو کے باقی رہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے عام اموال سے جس طرح چاہے ان کی ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، اور میں نے اس کی دلیل واضح کر دی ہے کہ در حقیقت لوگ اس بات کو سمجھے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اس معاملے میں کیوں پابند کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اموال میں سے ایک حصہ خود اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے اور اپنے خاندان کی ضروریات کے لیے مقرر کر دیا تھا، اور وہ اسی میں سے اپنی تمام ضروریات پوری کرتے تھے۔ تیسری یہ کہ ریاست اگر چاہے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنی قرار دے سکتی، اور جن چیزوں سے زکوٰۃ وصول کرے ان کے لیے عام دستور کے مطابق کوئی نصاب بھی مقرر کر سکتی ہے۔ ریاست جب زکوٰۃ لے گی تو مثال کے طور پر کسی جگہ آفت ہو گئی ہے، کسی مال کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ وصول کرنا ہی بہت مشکل ہوگا، اتنی کم مقدار ہے پیداوار کی کہ اس میں زکوٰۃ عائد کرنا گویا اس کی پیداوار کو روکنے کے مترادف ہے۔ مارکیٹ کے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں کوئی ٹیکس اس پر عائد نہیں کیا جا سکتا، تو ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ زکوٰۃ سے کسی چیز کو مستثنی قرار دے دے، اور جب ریاست مستثنی قرار دے سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ نصاب بھی مقرر کر سکتی ہے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد سے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ نہیں لی، یعنی آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں اور غلاموں سے میں زکوٰۃ نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے، تو آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور مال معاشی اور زرعی پیداوار میں اس کا نصاب مقرر فرمایا، یعنی ایسا نہیں کیا آپ نے کہ جو کچھ تھا سب میں سے زکوٰۃ لے لی، بلکہ کچھ حصے کو ایگزمپٹ کر دیا، مستثنی کر دیا کہ اس میں زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ کے زمانے میں یہ جو نصاب مقرر کیا گیا، اس میں مال میں 5 اوقیہ یعنی 642 گرام چاندی تھی، پیداوار میں 5 وسق یعنی 653 کلو گرام کھجور تھی، اور معاشی میں 5 اونٹ، 30 گائیں اور 40 بکریاں، یہ آپ نے زکوٰۃ سے مستثنی قرار دے دی۔ آپ کا ارشاد ہے قد افوت عن الخیل والرقیق، میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی۔ اور اسی طرح آپ نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ لیس فیما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقہ ولیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ ولیس فیما دون 5 زود من الابل صدقہ۔
یعنی 5 وسق سے کم کھجور میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 سے کم اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی جو شرح مقرر کی گئی یعنی 2.5%، 5%، 10%، 20% یا مال معاشی میں مقرر کی گئی ہیں، تو ان میں ریاست کو 2 اختیارات حاصل ہیں۔ ایک یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ کسی چیز پر زکوٰۃ عائد کرنا باعث مشقت ہو جائے گا، وصول کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو اس معاملے میں معافی دے دی جائے، تو وہ یہ اعلان کر سکتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ لازماً اس کو زکوٰۃ عائد کرنی ہے، وہ اس کو لینے سے انکار کر سکتی ہے اور یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اس معاملے میں لوگوں کو استثناء دے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر مال میں جس میں زکوٰۃ لینی ہے، حالات کے لحاظ سے کچھ حصے کو ایگزمپٹ کر سکتی ہے، لوگوں کی ضروریات کا لحاظ کر کے کچھ حصے کے بارے میں یہ قانون سازی کر سکتی ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ معاملات پیش آئے تو آپ نے چاندی کو مال کے لیے ایک نصاب مقرر کر کے کہا کہ اتنے حصے میں سے زکوٰۃ نہیں وصول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے اونٹوں کے بارے میں، بکریوں کے بارے میں بھی ایک تعداد ایسی مقرر کر دی کہ جو زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ اب اس استثناء کے ساتھ آگے پھر جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا قانون ہم نے سمجھا اور پڑھا ہے، اس میں جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ 3 چیزیں ہیں جن میں سارے معاملات کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ معاشی عمل کو آپ دیکھیں تو انہی 3 صورتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی مال کی صورت میں ہے، وہ مال تجارت کا بھی ہو سکتا ہے، گھر میں پڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے، سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے، کرنسی بھی ہو سکتی ہے، جو مال بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی چیز پروڈیوس ہو رہی ہے، پیداوار ہے، گندم پیدا ہو رہی ہے، جو پیدا ہو رہے ہیں، کپاس پیدا ہو رہی ہے، یہ زرعی پیداوار کی قسمیں ہیں۔ صنعتیں بھی آپ پروڈیوس کرتی ہیں، یعنی آپ جب ایک صنعت لگاتے ہیں تو جیسے زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور وہاں سے ایک چیز پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے صنعتیں بھی پروڈیوس کرتی ہیں چیزوں کو۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو صنعتی پروڈکشن ہے اس کا الحاق کس سے ہونا چاہیے۔ یعنی جو اصول بیان کیا گیا وہ اصول تو یہ ہے کہ پیداوار میں زکوٰۃ کی شرح الگ ہے، مال میں زکوٰۃ کی شرح الگ ہے، مویشیوں میں زکوٰۃ کی شرح الگ ہے۔ تو موجودہ زمانے میں جو صنعتی پیداوار ہے اس کا الحاق کس سے ہونا چاہیے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا الحاق پیداوار کی زکوٰۃ سے ہونا چاہیے۔ پیداوار کی زکوٰۃ کا فارمولہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب پیداوار ہوگی تو بغیر اخراجات نکالے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، اور اس زکوٰۃ کے لیے جو شرح بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر محنت اور سرمایہ دونوں کے ملنے سے کوئی پروڈکشن ہو رہی ہے تو پھر 5%، اگر کسی ایک چیز سے ہو رہی ہے تو 10%، اور دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو 20%۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کر دیا ہے، تو یہ مقرر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے زیادہ پیداوار کی صورت تھی وہ زرعی معاشرہ ابھی وجود میں آ چکا ہوا تھا دنیا میں، وہ صرف پیداوار وہی تھی جو گندم جو کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب یہ جو صنعتی پروڈکشن ہے یہ دور جدید کی چیز ہے۔ اسی طرح کوئی صاحب فن آدمی ہے، وہ اپنی فنی مہارت سے کچھ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کوئی ایجادات کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک مصور تصویریں بنانا شروع کر دیتا ہے، تو کوئی صاحب فن جو کچھ پیدا کرتا ہے یہ بھی میرے نزدیک پروڈکشن ہی ہے، اور اس کو وہ بیچتا ہے۔ جب اس کو بیچتا ہے تو اس کے اوپر بھی پیداوار کی شرح کے لحاظ سے زکوٰۃ عائد ہونی چاہیے۔ یہی معاملہ ان عمارتوں کا ہے جو کرائے پر دے دی جاتی ہے، اس میں بھی در حقیقت پروڈکشن ہوتی ہے، یعنی ایک یونٹ بن جاتا ہے، جیسے آپ نے ایک پلازا بنا دیا، اب ظاہر ہے اس سے کرایہ آنے لگے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا الحاق بھی پیداوار ہی سے ہونا چاہیے، اس پر مال کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہی صورتحال ان جگہوں کی ہے جہاں فیس وصول کرتے ہیں، ایک وکیل فیس وصول کرتا ہے، ایک ڈاکٹر فیس وصول کرتا ہے، اب بہت سے یونیورسٹیاں کالج ادارے بن گئے ہیں جن میں آپ فیس وصول کرتے ہیں۔ یہی صورتحال جو ہے یہ معاوضہ خدمات کی ہے، ایک آدمی کی آپ خدمات مستعار لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گویا ایک یونٹ کی صورت دے دیتا ہے اور پھر آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ تو یہ جتنی صورتیں ہیں اگر آپ اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس میں ایک چیز مال ہے، ایک چیز پیداوار ہے، ایک چیز مال مویشی ہے، تو اجتہاد کر کے کس کے ساتھ اس کا الحاق کرنا ہے، تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر مناط حکم کی رعایت ملحوظ رہے تو یہ پیداوار کے ساتھ ملحق کیے جائیں گے۔ چنانچہ میں نے یہ لکھا ہے کہ چوتھی یہ کہ جو کچھ صنعتیں اس زمانے میں وجود میں لاتی ہیں اور اہل فن اپنے فن کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں، اور جو کچھ کرائے فیس اور معاوضہ خدمات کی صورت میں حاصل ہوتا ہے وہ بھی اگر مناط حکم کی رعایت ملحوظ رہے تو پیداوار ہی ہے۔ اس وجہ سے اس کا الحاق اموال تجارت کے بجائے مزروعات سے ہونا چاہیے۔ یعنی اب یہ چونکہ بالکل ایک اجتہادی معاملہ ہے،
یہ چیزیں ہمارے زمانے میں اس بڑے پیمانے پر وجود پذیر ہو گئی ہیں. یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ جو تینوں کیٹیگریز ہیں ان میں سے کس سے اس کا الحاق کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا الحاق مزروعات سے ہونا چاہیے. زرعی پیداوار کے بارے میں جو ضابطہ ہے اس سے ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں وہی ضابطہ اختیار کرنا چاہیے جو شریعت نے زمین کی پیداوار کے لیے متعین کیا ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اگر اصول ٹھیک ہے تو پھر جو چیزیں کرائے کے مکان کی صورت میں، جائیدادوں کی صورت میں کرائے پر اٹھی ہوئی ہیں تو ان پر مزروعات کی زکوٰۃ عائد ہوگی، اور اگر نہیں اٹھی ہوئی ہیں تو مال ہے ان پر مال کی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. گویا ان کی نوعیت تبدیل ہوتے ہی یہ صورت واقع ہو جائے گی. ایک آدمی نے اگر ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے، ایک مکان رکھا ہوا ہے، اور اس نے محض جائیداد کے طور پر رکھا ہوا ہے، اس سے کوئی خدمت سوسائٹی کی نہیں ہو رہی، تو مال کی زکوٰۃ عائد ہوگی، یعنی اس کی مالیت کا 2.5% عائد ہو جائے گی. اور اگر اس کو کرائے پر اٹھا دیا ہے تو پھر اس کی حیثیت ذریعہ پیداوار کی بن جائے گی جیسے زمین کی ہے، اور کرائے کے اوپر پھر پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہوگی 10%، 5%، جو قاعدہ بنایا گیا ہے اس کے مطابق. یہ جو زکوٰۃ کے معاملے میں یہ اجتہاد ہے، اس کے اصول بالکل وہی ہیں جو دین کے دوسرے تمام معاملات میں اختیار کیے جاتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی قاعدہ بنایا جاتا ہے دین میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اور اگر نئی صورتحال میں کوئی چیز ایسی پیدا ہو گئی جو اس زمانے میں نہیں تھی تو پھر اس بنیاد کو پیش نظر رکھ کر، جس کو مناط حکم کہتے ہیں، اس کو اس سے الحاق کر دیا جاتا ہے. تو بہت سے لوگ جب میری یہ بات سنتے ہیں تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بات جو ہے یہ کیسے ہوئی ہے. تو اس وجہ سے میں اس کو واضح کر رہا ہوں کہ جو چیز شریعت میں مقرر کی گئی تھی وہ تو یہ تھی کہ پیداوار کی زکوٰۃ کے لیے شرع الگ ہے، مال کے لیے الگ ہے، اور مال مویشی کے لیے بالکل الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح عام لوگوں میں شہرت ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ 2.5% ہے. مال میں زکوٰۃ 2.5% ہے، پیداوار میں زکوٰۃ 5%، 10% اور 20% ہے، اور مال مویشی میں اسی طریقے سے الگ شرح سے زکوٰۃ عائد کی گئی ہے. تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں ان کا ہم الحاق کریں گے. اس کی آپ مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کے بارے میں زکوٰۃ مقرر کی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے مقرر کی، اور ایک قدیم ترین قانون ہے. اس میں ایک اونٹ ہے، ایک بکری ہے، بھیڑ بکری، ایک اونٹ اور ایک گائے. تو ان تینوں کے بارے میں ہمارے پاس ایک ضابطہ موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھینس کا الحاق کس سے کیا جائے. تو ایک آدمی یہ کہتا ہے اس کا الحاق بکری سے کر دیا جائے. بالکل ایک غیر معقول بات ہے. یعنی ہر آدمی جو بھینس کو دیکھتا ہے اور گائے کو دیکھتا ہے وہ یہی کہے گا کہ اس کا الحاق گائے سے ہونا چاہیے. چنانچہ ہمارے اہل علم نے بھینس کا الحاق گائے سے کیا اور اس پر زکوٰۃ کے اسی ضابطے کا اطلاق کیا. بین یہی صورتحال پیداوار کی نئی اقسام کے بارے میں ہے. صنعتی پیداوار اب موجودہ زمانے میں آ گئی ہے تو اس کا الحاق کس سے ہونا چاہیے. میرے نزدیک جو لوگ اس کا الحاق مال سے کرتے ہیں وہ ایسے ہی اسی طرح کا کام کرتے ہیں جیسے بھینس کا الحاق بکری سے کر دیا جائے. یعنی یہ بات جو ہے یہ بالکل خلاف عقل بھی ہے اور کسی طرح سمجھ میں بھی نہیں آتی. صنعتی پیداوار کا الحاق ہر حال میں زرعی پیداوار سے ہونا چاہیے. کرائے کا الحاق ہر حال میں زرعی پیداوار سے ہونا چاہیے. فیس کا الحاق ہر حال میں اسی سے ہونا چاہیے. یہ اصل میں پروڈکشن کی مختلف قسمیں ہیں اور یہ دور جدید میں نہایت وسعت کے ساتھ پیدا ہو گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میری اس معاملے میں یہ ناچیز رائے ہے کہ اس کا الحاق اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ کام ہم ہی کو کرنا ہے. یعنی دور جدید میں یا بعد کے آنے والے زمانوں میں اگر کوئی نئی چیز پیدا ہو جائے گی. اب ٹیکنالوجی کی بہت سی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں. دنیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ آپ کے جو ذہنی حقوق ہوتے ہیں ان کی بھی ایک قیمت ہے. آپ نے اگر کوئی چیز تخلیق کی ہے تو اس تخلیق کی بھی ایک قیمت ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو نئی وجود میں آ رہی ہیں ان کے بارے میں یہی دیکھنا پڑے گا کہ ان میں کون سی چیز مال قرار پا سکتی ہے، کون سی چیز پیداوار قرار پا سکتی ہے، اور کس چیز کو ہم مال مویشی کے ساتھ ملک کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ پولٹری فارمنگ ہے. پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ لوگوں کے پاس کوئی 2-4 مرغیاں گھر میں پلی ہوئی ہیں، انڈے آپ نے کھا لیے. لیکن اب پولٹری فارمنگ میں دیکھیے کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو اب پولٹری فارمنگ میں کیا دیکھا جائے گا. یعنی آپ اونٹ سے الحاق کریں گے، بکری سے الحاق کریں گے، کس چیز سے کریں گے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جو آپ کے جانور ہیں ان کی نوعیتوں میں بہت تبدیل ہو گئی. ایک تو یہ کہ بھینسیں آپ کے پاس یا گائے ہیں آپ کے پاس. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس گائے بھینسیں تو بہت ہیں لیکن آپ نے ایک ڈیری فارم قائم کیا ہوا ہے، وہ دودھ ہے جو آپ بیچتے ہیں. جب مرغیاں ہیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، انڈے ہیں جو آپ بیچتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کی کیا نوعیت ہے. تو میرے نزدیک جو اصول ہے وہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو دے دیا ہے. ہمارے دین میں ایک
لازمی حکم کی حیثیت سے وہ موجود ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ 2.5% ہوگی، پیداوار میں 5, 10 اور 20% ہوگی، اور مال مویشی میں اس کے لیے بالکل الگ نصاب ہوگا۔ اب جو چیزیں بھی نئی آئیں گی ہمارے پاس، ان سب کو ہم اسی اصول پر دیکھیں گے، اور عقلی لحاظ سے یہ محسوس کر کے کہ کون سی چیز کس کے زیادہ قریب ہے، اس سے الحاق کر کے اس پر اس شرع، اس ضابطے کا اطلاق کر دیں گے۔ ایک سوال جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر اگر فرض کر لیجئے کہ اسلامی حکومت زکوٰۃ نہیں لے رہی، یا اسلامی حکومت اس طرح موجود ہی نہیں ہے، تو کیا پھر بھی آدمی کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی؟ تو میرے نزدیک چونکہ یہ عبادات میں ہے، اور قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکے میں بھی لوگوں کے اوپر اس کو اسی طریقے سے عائد کیا گیا، درا حال ہے کہ اس وقت حکومت نہیں تھی، لہذا یہ اللہ کا حق ہے اور مسلمان اس کو ہر حال میں ادا کرے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے نماز کا معاملہ ہے، نماز کی ذمہ داری اور اس کے اہتمام کی تمام ذمہ داری ریاست پر ڈالی گئی ہے، لیکن اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو پھر مسلمان آگے بڑھیں گے، وہ مسجدیں بھی بنائیں گے، ان کا اہتمام بھی کریں گے اور تمام امور بھی انجام دیں گے۔ جمعے کے بارے میں قانون یہی تھا، اور ہم اس کا مطالعہ کریں گے آگے چل کے، کہ یہ تو ہر حال میں حکمرانوں ہی کو آ کر پڑھانا بھی تھا اور اس کا خطبہ بھی دینا تھا، لیکن اب وہ نہیں آنے کے لیے تیار، تو اس کا اہتمام بھی اسی طریقے سے کیا گیا تاکہ ایک نماز ختم نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر ایک بڑی چیز ہے، اس کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ ہی میرے نزدیک یہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر فرض کر لیجئے کہ ریاست نے کسی چیز کو ایگزمپٹ کر دیا ہے، اور آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ایگزمپشن جو ہے ایک عمومی قاعدے پر ہو گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو ہر حال میں ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ ریاست اور مسالے کے تحت بعض اوقات ایگزمپٹ کرتی ہے۔ بعض معاملات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں وہ ایگزمپشن بالکل حقیقی نوعیت کی ہو، اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی ہے، اور آدمی اپنے آپ کو اس سے مستثنا قرار دے سکتا ہے۔ تو اس میں اصول یہ سمجھ لیجئے کہ دین کے اندر جو چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں، ان میں نئے آنے والے حالات میں اور نئے پیش آنے والے معاملات میں اسی اصول کے اوپر اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ ہماری مسلمان قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت تقریریں کرے گی کہ اجتہاد ہونا چاہیے اور اجتہاد کی بڑی ضرورت ہے اور ہوا اور پانی کی طرح اس کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی کر بیٹھے تو اس کے بعد اس کے لیے زندہ رہنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔